السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا ایک باب معاشیات کے معنی اور اس کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، معاشیات سماج میں معاشی سرگرمیوں کے ادارے کی بناوٹ سے منسوب ہوتے ہیں۔ ضروریات اور مصنوعات کو خریدنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے آمدنی بڑھانے کی سرگرمیوں کو ہم معاشیات کہیں گے۔ اقتصادی ماحول میں عوام جن سرگرمیوں کو اپناتے ہیں، آپ اس صورتحال اور معیار کے مطابق ان کی آمدنی بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ روزگار مثلاً سافٹ ویئر وغیرہ جیسے شعبوں کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور تیزی سے بڑھتی ہے، جبکہ زراعت کم آمدنی کا شعبہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے کئی ممالک ایسے مشینی ماحول کو اپناتے اور اپنی آمدنی زیادہ سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، معیشت میں ہمیشہ آمدنی روزگار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، جبکہ اسی اقتصادی ماحول کے دوسرے رخ والے ملکوں کی آمدنی کم رفتار سے ترقی کرتی ہے۔ زیادہ وسائل پر قبضے کی وجہ سے بہت ساری صورتحال مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم مطلب یا معنی دیکھیں گے۔ اقتصادی ترقی کار کو ہم انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان ہی کی جانب سے بنایا جاتا ہے، یعنی اقتصادی طریقہ کار انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے جو انسان ہی کی جانب سے بنایا جاتا ہے۔ مشہور معاشیات داں A.J. براؤن کے مطابق عوام کو اپنی زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسے ہم اقتصادی طریقہ کار کہیں گے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اطمینان سے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلتا آ رہا ہے۔ اقتصادی طریقہ کار مندرجہ ذیل صفات رکھتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے، ایک اقتصادی طریقہ کار انفرادی معاشی مراکز اور سرکار کے درمیان ایک لڑی میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک معاشی طریقہ کار مسلسل متحرک رہتا ہے۔ پیداوار، استعمال اور ذخیرہ کرنا اقتصادی طریقہ کار کا سب سے اہم کاروبار مانا جاتا ہے۔ مختلف اقتصادیات میں مالی سرگرمیوں میں بدلتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں کم منافع کو ترجیح دی جاتی ہے اور ایسے بنیادی کاروبار جو کہ اپنے وسائل پر مبنی ہوتے ہیں زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے دوسرے اور تیسرے درجے کے کاروبار پر زور دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، پہلا درجہ کہا جاتا ہے کاروبار کا زراعت، مویشی پالن وغیرہ کو۔ دوسرے درجے میں آپ تجارت کو رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے درجے جو ہوتے ہیں اسے ہم خدمات کا شعبہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز وغیرہ کا جو شعبہ ہے اسے ہم تیسرے درجے کے کاروبار کہیں گے۔ جدید اقتصادیات کے پیچیدہ نظام کو حسب ذیل ادارے کنٹرول کرتے ہیں، یعنی معیشت پر کنٹرول رکھنے والے ادارے حسب ذیل ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے RBI، ریزرو بینک آف انڈیا۔ نیچے آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریزرو بینک آف انڈیا کا لوگو ہے، اس کی نشانی ہے۔ دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا۔ تیسرا ادارہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جسے ہم شارٹ فارم میں WTO کہیں گے۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک بھی جو ہے اقتصادیات کے نظام پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بھی
اقتصادیات کے نظام پر اپنا کنٹرول بنائے رکھتے ہیں تاکہ قیمتوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ پیارے بچوں، سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معیشت کے بارے میں جانیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں افراد پیداواری اداروں کے مختار کل ہوا کرتے ہیں۔ انہیں اپنے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے وہ آزاد رہتے ہیں، اس لیے اس کو آزاد سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ ان کے معاشی کاروبار میں سرکار کا عمل دخل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ سرمایہ اقتصادی نظام کی اہم نکات یوں ہوتے ہیں۔ ارے بچوں، نجی جائیداد، اس کے تحت افراد جائیداد بناتے اپنے پاس رکھنے اور مرنے کے بعد اس جائیداد کو چھوڑ دیے جانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے جائیداد ان کی اپنی ہوتی ہے، اسے وہ مکمل فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کمانے اور کمائی کو جمع کرنے کی خواہش ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تمام سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات ہیں۔ پیارے بچوں، سرمایہ دارانہ نظام میں کاروبار کی آزادی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی کاروبار کو اپنا سکتا ہے۔ کاروباری ادارے وسائل کو حاصل کرنے اور انہیں کسی بھی مصنوعات یا خدمات کی پیداواری کے لیے استعمال کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ مارکیٹ سے زیادہ منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صارفین کی خود مختاری۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اقتصادی نظام میں صارفین راجا ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ سہولیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس میں صارفین کی مرضی کے مطابق سامان کی تیاری کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، سرمایہ دارانہ نظام میں منافع حاصل کرنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ دولت کو حاصل کرنا اور اس پہ جمع کرنے پر کوئی پابندی یہاں پر نہیں ہوتی۔ افراد اپنی خواہشات کے مطابق اپنا سرمایہ صنعت کاری میں یا مصنوعات کی تیاری میں بھی خرچ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت پر بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح منافع حاصل کرنا ہی سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کی اگلی خصوصیت ہے بچوں، مقابلے مارکیٹ اور قیمتیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہر ایک کو منافع کمانے کی آزادی رہتی ہے، اس لیے اپنی پسند کے کاروبار چلانے کی عادتوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے کاروبار سے حد درجہ مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں مصنوعات کی مانگ میں زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ سرکاری دخل اندازی کا نہ ہونا۔ سرمایہ دارانہ خصوصیات میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ آزادانہ مارکیٹ کی پالیسی عمل میں رہتی ہے، اس لیے قیمتوں کا نظام بھی آزادانہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ان کا فیصلہ ہی آخری ہوتا ہے، یعنی سرمایہ داروں کا فیصلہ ہی آخری ہوتا ہے۔ یہاں پر سرکار کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ اشتراکی معیشت نظام۔ عوام کی بہبودی اور بھلائی کے لیے اگر سرکار ضروری قدرتی وسائل کو اپنے قبضے میں رکھ سکتی ہے تو اسے اشتراکی معیشت کہا جاتا ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اشتراکی معیشت کسے کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل پر سرکار کا قابو ہوتا ہے، اس نظام کو ہم اشتراکی معیشت کہیں گے۔ اس کے تحت تمام بہبودی کے لیے ایک مرکزی منصوبہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، یہی عوامی بہبودی کے منصوبے بناتی ہے اور اقتصادی سرگرمیوں پر کنٹرول رکھتی ہے۔ پیداواری معیشت اداروں اور دولت پر عوام رائے حقداری۔ اشتراکی اقتصادی نظام میں تمام وسائل حکومت کی جانب سے اپنے قبضے میں رکھے جاتے ہیں، یہ سب سے اہم اس کی
خصوصیت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، عوامی بہبود ہی واحد مقصد اشتراکی نظام میں پایا جاتا ہے۔ عوام کی بھلائی کو اور سبوں کی بہبودی کو مد نظر رکھ کر سرکار پیداوار عوام پر اپنا کنٹرول رکھتی ہے۔ مرکزی منصوبہ کمیٹی وسائل کی تقسیم منصوبے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ انہیں سب تک پہنچانے کے لیے سرکار عملی راہ تلاش کر کے دی جاتی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ اشتراکی نظام میں عدم مساوات میں کافی کمی ہوتی ہے، کیونکہ نجی جائیداد بنانے کا یہاں پر کوئی موقع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشی نابرابری بہت ہی کم یہاں پر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے بچوں، اگلی اس کی خصوصیات اشتراکی نظام کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر طبقاتی رقابت نہیں ہوتی، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار اور مزدور طبقے میں جو رقابتیں جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس سماج میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ہر کوئی محنت کش ہوتا ہے اور ہر ایک طبقہ اپنی اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد روس، چین، مغربی ممالک نے اشتراکی نظام کو اپنایا تھا، لیکن 1990 کے دوران سرمایہ دارانہ نظام کی لہر ان ممالک پر بھی پڑی، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی اشتراکی نظام کمزور پڑتا چلا گیا۔ اب دنیا کے تقریباً سارے ممالک میں اشتراکی نظام کے بجائے سرمایہ دارانہ نظام ہی چل رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے تیسرا نظام، جسے ہم ملا جلا اقتصادی نظام کہتے ہیں۔ اس میں سرمایہ داری کی آزادی بھی ہے، لیکن سرکار کا کنٹرول بھی ہے۔ اس کو عوامی اور نجی دونوں نظاموں کے ساتھ چلنے والا اقتصادی طریقہ کار یا نظام بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ عوامی اور نجی نظام کا ساتھ نفع خوری کے لیے کام کرنے والی نجی صنعت کار اور بہبود و بھلائی کا مقصد رکھنے والی سرکار کی سرپرستی میں چلنے والا یہ نظام ہوتا ہے۔ وسائل کا صحیح استعمال کرنے کے لیے سرکار منصوبہ بندی کرتی ہے، اور یہ طریقہ کار یوں ہے کہ سرکار لائسنس، ٹیکس، مالیہ، اقتصادات کے لیے قانون بناتی ہے اور اپنا کنٹرول بھی رکھتی ہے۔ یہاں پر انفرادی آزادی دی جاتی ہے، جسے ہم فرد کی آزادی کہیں گے۔ ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق روزگار کا استعمال کر سکتا ہے اور طریقہ کار بھی چن سکتا ہے۔ یہ ملا جلا اقتصادی نظام کی خصوصیت ہے، لیکن صنعت کاروں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی من پسند انداز سے ان مصنوعات کے استعمال کرنے والے اور کام کرنے والوں کا استعمال کریں، یعنی یہاں پر صنعت کار کی مرضی نہیں بلکہ سرکار کے قوانین چلیں گے۔ عوام کی بہبودی کو سامنے رکھ کر سرکار قوانین بناتی ہے۔ انہی قوانین، انہی بندھنوں کی چوکھٹ میں رہ کر نجی شعبے کو اپنا کام آزادی کے ساتھ آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اس میں فرق اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور جو ہے اشتراکی نظام، ملا جلا اقتصادی نظام۔ اب ملا جلا اقتصادی نظام کی اگلی خصوصیت ہے قیمتوں کے اصول۔ سرکاری پالیسیاں قیمتوں کو مقرر کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ عوامی شعبے کے کارخانوں میں تیار ہونے والی چیزوں کی قیمت بھی سرکار ہی مقرر کرتی ہے۔ اسے انتظامیہ کی قیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہم دیکھیں گے تو ہمارے ملک کا ریلوے ہے، جو ایک ملی جلی اقتصادی منصوبہ بندی کی ایک بہترین مثال مانی جاتی ہے۔ عوام اور نجی شعبہ جات کے دائرے میں کارکردگی اس نظام میں اچھی دکھائی دیتی ہے۔ ترقی کی راہ میں بڑھنے کے لیے اقتصادی منصوبہ بندی ایک اہم ترین رول ادا کرتی ہے۔
آج دنیا کے بے شمار ممالک کے اقتصادی ترقی میں سرکار کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے ترقی یافتہ اقتصادی نظام کیسا ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی زیادہ قومی آمدنی اور زیادہ فی کس آمدنی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو قومی آمدنی کسے کہتے ہیں، فی کس آمدنی کسے کہتے ہیں، جان لینا چاہیے۔ ملک کی آمدنی کو ہم قومی آمدنی کہیں گے، یعنی ہمارے ملک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے ٹیکس کے ذریعے، جرمانے کے ذریعے جو حکومت کو پیسہ پہنچتا ہے اسے ہم قومی آمدنی کہیں گے۔ فی کس آمدنی کہیں گے ایک فرد کی آمدنی۔ مثال کے طور پر آپ کے والد کی آمدنی کو ہم فی کس آمدنی کہیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ بجٹ اور زیادہ سرمایہ کاری ہونے کی وجہ سے فی کس آمدنی اور قومی آمدنی میں کافی زیادتی ہوتی ہے، یعنی وہاں پر پیسہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان ممالک میں یعنی ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہنرمند، ترقی پسند انسان اور انسانی وسائل، بہتر سہولیات، بہتر صحت کے شعبے، پاکی و صفائی، ماحول کی آلودگی سے پاک ماحول یہاں پر پایا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں مرنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور بچوں کی اموات بھی کم ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک مضبوط مالی طاقت رکھتے ہیں اور زبردست مارکیٹ بھی انہی کا ہوتا ہے۔ اگر ہم مثال دیکھیں گے تو چائنا ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، یہ ترقی یافتہ اقتصادی نظام رکھنے والے ممالک ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں صنعت و حرفت کے ساتھ ساتھ سماجی بنیادی سہولتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں عوام کا رہن سہن اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے ترقی پذیر ممالک کون سے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک اس سیڑھی کی نچلی سطح پر ہوتے ہیں۔ اس سیڑھی یعنی اقتصادی نظام کی نچلی سیڑھی پر۔ انہیں پچھڑے یا غیر ترقی یافتہ یا غریب ممالک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسکرین پر اوپر جو تصویر نظر آ رہی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جنوبی امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں۔ یہاں پر قومی آمدنی بھی کم ہوتی ہے اور فی کس آمدنی بھی کم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ کم بچت کر پاتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ سرمایہ بھی نہیں ہوتا۔ سرمایہ ہم دولت کو کہیں گے۔ اس طرح زرعی اور صنعتی شعبہ جات یہاں پر پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ممالک عام طور پر بنیادی زراعتی آلات، ماحولیاتی دولت پر ہی اپنی رفت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس زراعت اور ماحول کی جو دولت ہے وہی پائی جاتی ہے۔ مختصراً ان ممالک کے لوگوں کی عمر بھی کم ہوتی ہے، یعنی عمر کا اوسط بھی ترقی پذیر ممالک میں کم ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بیماریاں اور غلاظت، بچوں کی پیدائش اور اموات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ فرق جان سکتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کس طرح کے ہوتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارا ملک ہندوستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے، ابھی ہم نے ترقی حاصل نہیں کی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کا بنیادی ڈھانچہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ بنیادی ڈھانچہ ہم یہاں اسے کہیں گے، یہاں پر جو ہے زیادہ سہولیات تعلیم کے، صحت کے پائے نہیں جاتے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک مخلوط معیشت رکھتا ہے۔ مخلوط معیشت کا مطلب ہے نجی اور عوامی حلقوں کی مدد سے
منصوبہ اور حکومت کے قانونی خاکے کے تحت چلنے والی ایک عمدہ مثال ہمارے ملک ہندوستان کی ہے۔ بھارت نے زیادہ اور تیز رفتاری سے ترقی کی جانب بڑھنے کے لیے عوام کو آج زندگی دینے کے لیے آزادی کے بعد ملی جلی کیفیت کی راہ کو اپنایا ہے۔ یعنی ہم نے سرمایہ دارانہ نظام بھی نہیں اپنایا اور نہ ہم نے اشتراکی نظام اپنایا، بلکہ ہم نے ان دونوں کے اچھے اصولوں کو اپنا کر اپنی معیشت کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ بھارت کی ملی جلی اقتصادیات کی نشانیاں یہ ہیں۔ نجی اور سرکاری شعبہ جات ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بھارت سرکار نے 1948 اور 1956 کے دوران جو صنعتی پالیسیاں بنائی ہیں اس کے تحت عوامی شعبے کے قومی کردار سے عوامی اور نجی شعبہ جات میں حصہ داری کے موقع کو جگہ دی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے ملک ہندوستان نے 1990 کے بعد کھلے بازار پالیسی کو نجی شعبے کی زیادہ ترقی کے لیے اپنایا ہے۔ منصوبہ بند ترقی، ہمارے ملک کی اقتصادی نظام میں منصوبہ بند ترقی ایک اہم عوامل ہے۔ ملک اور عوام کی مکمل ترقی کے لیے دستور نے جو قومی پالیسی اپنائی گئی تھی، اس کے تحت 1950 عیسوی میں 5 سالہ منصوبوں کو بنانے کے لیے یوجنا آیوگ کی تشکیل دی گئی۔ یعنی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو 5 سالہ منصوبوں کے پلان کو بناتی ہے۔ اس یوجنا آیوگ نے اب تک 12 5 سالہ منصوبے اور دیگر منصوبے تیار کیے ہیں اور انہیں روبہ عمل بھی لایا ہے۔ یہ منصوبے بھارت کی اقتصادی حالت کی ترقی کی راہ میں ایک ترقی کا ذریعہ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، 2015 عیسوی میں یوجنا آیوگ کی جگہ نیتی آیوگ نیشنل انسٹیٹیوشن فار ون لائک ٹرانسفارمنگ انڈیا بنایا گیا۔ یعنی یوجنا آیوگ کا نام تبدیل کر کے نیتی آیوگ بنایا گیا ہے۔ بھارت کے اہم منصوبوں کے مقاصد یہ ہیں۔ پہلا مقصد ہے معاشی ترقی حاصل کرنا، دوسرا جدیدیت کو اپنانا، یعنی نیا ٹیکنالوجی، نئے پن کو ہندوستانیوں میں عام کرنا، تیسرا مقصد رہا ہے ہندوستان کو خود کفیل بنانا، چوتھا ان منصوبوں کا مقصد رہا ہے سماجی انصاف، پانچواں ہے غریبی کو ہٹانا، یعنی غریب لوگوں کی تعداد کو کم کرنا۔ اگلا جو مقصد تھا وہ ہے مکمل صنعتی راہ اپنانا، یعنی ہمارے ملک کو صنعتی ملک بنانا۔ بنیادی ضرورتیں جیسے کہ غذا، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت وغیرہ عوام کو مہیا کرنا۔ پیارے بچوں، اس کے لیے 2 شعبے بنائے گئے ہیں، عوامی شعبے اور نجی شعبے۔ اب ہم عوامی شعبے کا کردار دیکھیں گے۔ بھارت کے اقتصادی شعبے میں عوامی شعبہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شعبے سے اقتصادی ترقی بڑھی ہے، آمدنی اور نابرابری کے درمیان فاصلہ کم ہوا ہے۔ عوامی شعبے سے بنیادی سہولتوں کو ترقی حاصل ہوئی ہے، بنیادی اور بھاری صنعتوں کا قیام عمل میں آیا ہے، کئی پچھڑے علاقوں میں صنعتیں قائم کی گئی ہیں اور بین الاقوامی تجارت کے ساتھ ساتھ بیوپار اور مارکیٹ کی سرگرمیوں کو بھی عوامی حلقے نے کافی بڑھاوا دیا ہے۔ ان شعبہ جات کی جانب قابل ذکر توجہ دی گئی ہے، یعنی عوامی شعبے کے طرف ہمارے ملک کی سرکاروں نے کافی توجہ دی ہے۔ آپ کو تصویر میں چند اشخاص دکھائی دے رہے ہیں، وہ عوامی شعبے سے تعلق رکھنے والے
नौकर पेशा लोग हैं। प्यारे बच्चों, अब हम निजी शोबा किसे कहते हैं, उसके काम क्या हैं ये देखेंगे। सिर्फ सनत और हुर्फत ही नहीं, ज़राअत, छोटी सनतें, कारोबार, मकानात और इमारतों की तामीर वगैरह जो है निजी शोबे की कारकर्दगी मानी जाती है। निजी शोबे से 1/4 हिस्सा इंसानी ताकत को रोज़गार मुहैया होती है, यानी निजी शोबा तकरीबन 1/4 हिस्से लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा है। निजी शोबे को काबू में रखने के लिए हुकूमत ने कई पॉलिसियाँ और क़वानीन जारी किए हैं, लेकिन ये क़वानीन अब पहले की तरह सख्त नहीं हैं। इसमें लचक पैदा की गई है ताकि लोग निजी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोज़गार हासिल कर सकें। अवामी और निजी शोबाजात का प्लानिंग कमीशन की तय करदा मंजिल को हासिल करने के लिए अवामी और निजी शोबाजात मिलकर काम अंजाम देते हैं। इसके बावजूद हमें अव्वलीन जानकारी के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि अवामी शोबे का किरदार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हर चीज़ अब जो है हिंदुस्तान में निजी सेक्टर को दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर ही काफ़ी सरगर्म है। निजी शोबे की सरगर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। प्यारे बच्चों, भारत में अवामी शोबे की शानदार कारकर्दगियाँ क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। भारत के अहम इक़्तिसादी शोबाजात को काबू में रखने और अवामी शोबाजात को अहमियत दी गई थी। तेज़ रफ्तार माशी तरक्की, इक़्तिसादी क़ुव्वतों की मरकज़ियत को ज़वाल पज़ीर करना, मसावी तौर पर तमाम इलाक़ों की तरक्की करना, रोज़गार के मौक़े फराहम करने में अवामी शोबे ने शानदार कारकर्दगी अंजाम दी है। दरामदात को कम करना और बरामदात को फ़रोग़ देना या ज़ियादा करना, वसाइल का सही इस्तेमाल, इन्हीं मकसद के हुसूलों के लिए अवामी शोबे को ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप नक्शे में जो देख रहे हैं वो तमाम अवामी शोबे की शानदार कारकर्दगियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सबक को समझ लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।